اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اگر ہم اس ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھیں تو انگلیاں کافی زیادہ لمبی ہیں اور ہتھیلی جو ہے یہ سکوئر ہے۔ تو لمبی انگلیاں، لمبی ہتھیلی والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ایئر ہینڈ کہلاتا ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی شاندار ہوتی ہے، جیسے کہ دماغ کی لکیر دو شاخہ ہے تو یہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کو ظاہر کر رہا ہے، اور ہتھیلی جو ہے سکوئر ہے تو یہ عملی زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں اور یہ صاحب وجدان ہوتے ہیں، ہر چیز کو اپنی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کی باتوں میں کم ہی آتے ہیں، جیسا کہ اس ہاتھ کے اوپر انگوٹھا لمبا مضبوط ہے۔ یہ مضبوط انگوٹھے والا جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیقات نہیں کرتا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا، اور جب جس چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ سیکھنے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، یہ ہر نئی چیز جو ہے یہ سیکھتے رہتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طالب علم ہوتے ہیں اور ہر وقت خیالات کی دنیا میں گم رہتے ہیں، جیسے کہ تھوڑا سا ماؤنٹ آف مون بھی ہتھیلی سے باہر نکل رہا ہے۔ اور مواصلات اور ٹیکنالوجی میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے یہ خود کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ادبی شعبوں میں یہ زیادہ تر منسلک ہوتے ہیں۔ پروفیسرز، فنکار، ٹیچرز کے ہاتھ جو ہوتے ہیں یہ ایئر ہینڈ ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور یہ اپنے جذبات کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے بہت کم ہی کرتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو لوگوں کے سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تھم کی، تو تھم بڑا شاندار، بڑا لمبا اور شہادت کی انگلی کی پہلی پور تک جا رہا ہے۔ تو لمبا مضبوط انگوٹھا جو ہوتا ہے یہ عموماً بڑے بڑے سیاستدانوں کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو عقل بھی دیتا ہے، ڈٹرمینیشن دیتا ہے، حالات سے لڑنے کی سخت دیتا ہے۔ تھوڑا سا انگوٹھا عموماً خواتین کا لچکدار ہونا ضروری ہے، کیونکہ معاملات جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی لچک دکھانا ضروری ہوتی ہے۔ ہر بات پہ ڈھیٹ پنا کہہ لیں یا اڑ جانا ضروری نہیں ہوتا۔ عموماً میں نے ان خواتین کی شادی شدہ زندگی خراب ہوتے دیکھی ہے جن کا انگوٹھا سیدھا لمبا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بیک فٹ پر نہیں جاتی، لہٰذا تھوڑا سا لچک دکھانی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ ازدواجی زندگی ہو یا سوشل زندگی ہو، اس میں لچک ضروری ہوتی ہے۔ پہلی پور بہت زیادہ لمبی ہے، مضبوط قوت ارادی، ڈٹرمینیشن کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیز ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں اور کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتے۔ اور دوسری پور بہت زیادہ لمبی ہے، یہ لاجک کو ظاہر کرتی ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کتابیں پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ اچھی صاف ستھری بات کرتے ہیں، یہ کچی باتیں نہیں کرتے۔ اگر ہم دیکھیں انڈیکس فنگر قدرے تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو رسک ٹیکنگ صلاحیت تھوڑی سی کم ہے، اور یہاں پر تھوڑی بہت ڈپلومیسی ہے۔ انگوٹھا لمبا مضبوط تو ہے مگر شہادت کی انگلی تھوڑی سی چھوٹی ہے، تو یہاں پر تھوڑی بہت ڈپلومیسی یہ نظر آ رہی ہے، لچک کا مظاہرہ یہ شخص کرتا ہے۔ اور یہ اچھی لمبی سیدھی انگلیاں ہیں تو یہ سلیقے کو ظاہر کر رہی ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ لوگ اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ بڑے با سلیقہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی انگلی مذہبی رویے کو ظاہر کر رہی ہے، علم و ادب کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور جو سن فنگر کہتے ہیں اس کو یا رنگ فنگر کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ لمبی ہے اور بڑی انگلی کے برابر جا رہی ہے۔ یہ علم و ادب کے ساتھ لگاؤ، فنون لطیفہ کے ساتھ لگاؤ کو تو ظاہر کر رہی ہے، یہ شہرت کو بھی ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ یہ انگلی کافی زیادہ لمبی ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں اگر ہم سب سے چھوٹی انگلی
تو یہ شاندار کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کر رہی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کر رہی ہے۔ عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ لوگوں کو قائل کرنا بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں، اور انگلیوں کی درمیانی پور قدرے تھوڑی سی لمبی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے آرام پسند ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں تھوڑی سی نرمی بھی ہوتی ہے اور یہ آرام پسند زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھے شہری ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے برتاؤ رکھتے ہیں اور ان کو اچھے مشورے دیتے ہیں۔ عموماً سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹرز کی درمیانی پور کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے، جیسا کہ اس ہاتھ پر موجود ہے، اور شہادت کی انگلی کے اوپر ایک عمودی خط پایا جاتا ہے۔ عموماً ساری انگلیوں کے پوروں پر عمودی خط پائے جاتے ہیں۔ یہ اچھے شہری، دوست اور یوں سمجھ لیں اچھے ہمسائے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے۔ اب بات کرتے ہیں ماؤٹس کی۔ یہ ہے ماؤٹ آف جوپیٹر۔ اس کا تعلق ہوتا ہے اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنا، حاکمیت کے ساتھ اور مذہبی رویے کے ساتھ۔ تو یہ تھوڑا سا پچکا ہوا تو ہے، مگر یہاں پر بہت زیادہ رنگ آف سلیمان بن رہے ہیں۔ یہ ہے سمپتھی لائن، یعنی کہ ہمدرد طبیعت۔ ایسے لوگ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، ان کے بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ یہ ہے رنگ آف سلیمان۔ اسی طرح یہ بھی رنگ آف سلیمان ہے اور یہ بھی رنگ آف سلیمان ہے۔ 3 رنگ آف سلیمان بن رہے ہیں اور ایک سمپتھی لائن ہے۔ تو یہ لوگ ہمدرد بھی ہیں اور یہ لوگ بڑے پرکشش بھی ہیں۔ ان کو مخفی علوم میں بھی بڑا شوق ہے۔ یہ لوگ ان کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 لوگ بیٹھے ہوں اور یہ شخص بھی اس میں موجود ہو جس کے ہاتھ کے اوپر رنگ آف سلیمان ہے، تو یہ علیحدہ سے سب کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ عموماً یہ لوگ وکیل ہوتے ہیں، پامسٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر روحانیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو خواب بھی سچے آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے رنگ آف یہ رنگ آف گریڈل ہے، اور یہ ہے ماؤٹ آف سیٹرن۔ ماؤٹ آف سیٹرن بھی تھوڑا سا دبا ہوا ہے، تو یہ تنہائی پسندی کو تو ظاہر کر رہا ہے، مگر تھوڑی بہت تنگ دستی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اور گریڈل آف وینس جو ہے یہ پرکشش شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں 2 تھاٹس ہیں، ایک اولڈ پامسٹری کی، ایک جدید پامسٹری کی۔ جدید پامسٹری یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر سمپتھی لائن بھی موجود ہے، اور یہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں، یہ بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو چاہے جانے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا ہم سفر جو ہو ان کو بے انتہا محبت کرے۔ جیسے کہ یہ شخص، ان کی دل کی لکیر ماؤٹ آف جوپیٹر سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں جن کی دل کی لکیر ماؤٹ آف جوپیٹر سے شروع ہوتی ہے، اور ساتھ ہی گریڈل آف وینس ہے۔ یہ شخص اپنے محبوب، اپنے ہمسفر، اپنے ہسبینڈ کو بے انتہا چاہے گا اور اس کو بے پناہ محبت دے گا، اور بدلے میں اس سے یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ شخص بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرے جتنی میں کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی دل کی لکیر ماؤٹ آف جوپیٹر سے شروع ہو تو یہ 100% سچے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات جو کہیں گے یہ دل کے ساتھ کہیں گے، کوئی دھوکہ فریب نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے ماؤٹ آف سن۔ ماؤٹ آف سن کے اوپر تھوڑے بہت جو ہیں ان کو جزیرے کہہ سکتے ہیں، تو یہ تھوڑی بہت بدنامی کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں اسٹڈی لائن بھی موجود ہے۔ یقیناً ان کو پڑھنے کا شوق کافی زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کے ہاتھ کے اوپر رنگ آف سلیمان بھی کافی زیادہ ہے۔ علم و ادب کے ساتھ ان کو یقیناً کافی زیادہ لگاؤ ہوگا۔ اور ماؤٹ آف سن تھوڑا سا پچکا ہوا بھی ہے، تو مگر سن لائن پھر بھی قدرے بہتر ہے، تو علم و ادب کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھی مناسب شہرت کو ظاہر کر رہی ہے۔
साथ देखें माउट ऑफ मरकरी। माउट ऑफ मरकरी भी माउट ऑफ सन की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो ये इल्म और अदब के साथ साथ जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव को ज़ाहिर कर रहा है और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम इन चारों उभारों को देखें, ये सारे के सारे उभार अपने महवर से हटे हुए हैं। जुपिटर सैटर्न की तरफ है, सैटर्न सन की तरफ है और मरकरी भी सन की तरफ है। तो जब उभार अपने महवर से हट जाते हैं तो इनकी ताकत कम हो जाती है और इंसान के अंदर डिटर्मिनेशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये काम अधूरा छोड़ देते हैं, कोई काम इनके ज़िम्मे लगाया जाए तो उसको अधूरा छोड़ देते हैं, मगर लंबा मजबूत अंगूठा इनको डिटर्मिनेशन देता है कि ये काम को कंप्लीट कर सकें। ये है माउट ऑफ मून। माउट ऑफ मून जो है ये थोड़ा सा पुरगोश्त नहीं है और यहाँ पर आड़ी तिरछी लकीरें भी पाई जाती हैं। ये तबीयत में हसासियत, चिड़चिड़ापन, तन्हाई को ज़ाहिर कर रहा है और ये एनग्जाइटी को भी ज़ाहिर कर रहा है, डिप्रेशन को भी ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोश्त नहीं है। माउट ऑफ वीनस काफ़ी अच्छा, शानदार और उठा हुआ है। तो ये अच्छे हमदर्द इंसान, फयाज होने, बड़ों का एहतराम करने और एक अच्छे शहरी की निशानदही कर रहा है और ये पुरगोश्त भी है। यहाँ पर अगर माउट ऑफ वीनस के ऊपर गोश्त हो तो वो शख्स यकीनी तौर पर साहिब औलाद हो जाता है। अगर यहाँ पर गोश्त नहीं होगा तो वो साहिब औलाद नहीं होगा। जैसा कि माउट ऑफ वीनस पर ग्रिल तो पाई जाती है, तो ये जिनसी हिजान की तरफ निशानदही कर रही है और दिल की लकीर थोड़ी सी शाखदार है। अगर किसी खातून के हाथ के ऊपर माउट ऑफ वीनस अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो और दिल की लकीर शाखदार हो तो वो साहिब औलाद जल्दी हो जाती है, बशर्ते के शोहर उनका मुकम्मल फिट हो। अब बात करते हैं लाइंस की। ये लाइन ज़िंदगी की लाइन है। ये आखिर में दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और माउट ऑफ मून पे जा रही है। तो ये अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करती है, अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर करती है, तबीयत में बेचैनी और बंजारेपन को भी ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोगों की तबीयत में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक जगह टिक कर भी नहीं बैठ पाते, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको सैर व सियाहत का भी शौक़ होता है और ये अब्रॉड जाते हैं और वहाँ जाकर सेटल भी हो जाते हैं। ये है दिमाग की लकीर। दिमाग की लकीर काफ़ी अच्छी, शानदार है, मगर ये सिडनी ब्रेन लाइन कहलाती है। सिडनी ब्रेन लाइन भी डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, बेचैनी को ज़ाहिर करती है। ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखे और अपने जहन में उल्टे सीधे जो ख़यालात घूमते रहते हैं उसको कंट्रोल करे। मगर अगर इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करता तो अमूमन ऐसे लोग डर और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे माउट ऑफ मून थोड़ा सा खाली है तो ये अनजाने खौफ को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये स्टोमिक के पेशेंट बन जाते हैं ये ओवर थिंकिंग की वजह से। मगर दिमागी सलाहियतें काफ़ी ज़्यादा अच्छी, शानदार हैं। शुरू के अंदर थोड़े बहुत बचपन में दिमागी टेंशनें रही हैं, मगर बढ़ती उम्र के साथ दिमागी हालत ठीक होना शुरू हो गई। एक अच्छी दिमागी सलाहियतें हाथ पर मौजूद हैं और दो शाखा दिमाग की लकीर है। तो एक अच्छा शख्स है, अमूमन ये आला तालीम याफ्ता होते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ के ऊपर दो शाखा दिमागी लकीर होती है। ये है मरकरी लाइन, सेहत की लाइन। ये है किस्मत की लाइन। किस्मत की लाइन टूट टूट कर ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो माशी ज़िंदगी है ये स्ट्रगल पर रहेगी और ख़वातीन जो होते हैं ये अमूमन दूसरों पर डिपेंड करती हैं, शोहर पर डिपेंड करती हैं और ये वालदैन पर डिपेंड करती हैं। मगर मरकरी लाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो बाज़-औक़ात अगर किसी शख्स के हाथ पर किस्मत की लकीर अच्छी नहीं होती या किस्मत की लकीर हाथ पर मौजूद नहीं होती, उनकी किस्मत भी बड़ी शानदार होती है।
اللہ پاک ان کو غیب سے روزی دیتا رہتا ہے۔ ان کی ایک طرف سے جاب ختم ہوتی ہے تو دوسری طرف سے شروع ہو جاتی ہے۔ قسمت کی لکیر ان کی ماؤتھ آف مون سے شروع ہو رہی ہے تو یہ یقینی طور پر والدین دوست احباب کی مدد سے اپنی معاشی زندگی کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہی مرکری لائن شروع میں آغاز ہو رہا ہے۔ ڈبل مرکری لائن ہے تو ایک اچھی فیملی سپورٹ ان کو رہے گی زندگی میں، اور ایک وقت آئے گا جب ان کی سپورٹ کافی زیادہ شاندار ہو جائے گی، اور قسمت کی لکیر بھی ان کی کافی زیادہ گہری ہے۔ سن لائن ان کی ٹوٹ ٹوٹ کر اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور مڈ میں کراس بھی بن رہا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ کراس تو نہیں ہے مگر یہ کراس پھر بھی بن رہا ہے، تو ایسے لوگوں میں روحانیت یقینی طور پہ تھوڑی بہت کہہ لیں یا زیادہ کہہ لیں یقینی طور پر ہوتی ہے، اور ان کو خواب بھی سچے آتے ہیں کیونکہ ان کے رنگ آف سلیمان بھی زیادہ ہیں، اور دل کی اور دماغ کی لکیر کے درمیان کراس بھی موجود ہے، تو ان کے اندر یقینی طور پہ روحانیت کافی زیادہ ہے۔